إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 32 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام ہی اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے اہل ایمان تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ تو اسی آیت کی روشنی میں اطاعت رسول سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کو جو لوگ گہرائی سے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر جہاں پر اپنی اطاعت کا حکم دیا، اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت لازمی اور ضروری اور واجب ہے، بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام ہی اہل ایمان پر واجب ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی اور آپ کی نافرمانی کی تو گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور تمام ہی عالم کا یہ حال ہے کہ ہر جگہ مسلمان، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب اسلام صرف نام کا اسلام رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ بالکل آج کے ماحول کے اندر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر کئی ساری تعداد میں مسلمان پائے جاتے ہیں، لیکن جب اطاعت رسول کا معاملہ آتا ہے تو ہم عوام تو عوام، علماء کو بھی اس کے اندر ناقص پاتے ہیں، علماء بھی اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ اطاعت ہر حال میں، زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ زندگی کے ہر پہلو کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں کیا تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی۔ ایسا نہیں کہ آپ عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو اور معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور خلاف ورزی کرتے ہو، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلوب ہے اور واجب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ تمہیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کیا جائے اس چیز سے رک جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام اہل ایمان پر واجب ہے، اور یقین مانیے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا
وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دو طریقوں پر ہونی چاہیے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، جس چیز کو کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو بجا لانا ہے، اور دوسری بات جو انتہائی اہم بات ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا بالکل اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، تبھی جو ہے حقیقی معنوں میں اطاعت اور اتباع ہوگی۔ اب صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کیسی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے، جس کو سن کر جو ہے انسان کے دل کے اندر ایمان کا اضافہ ہوتا ہے اور اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جو ہے خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم بیٹھ جاؤ۔ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے، ابھی مسجد کے باہر ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، بیٹھ جاؤ۔ یہ سنتے کے ساتھ جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ جب ان سے نماز کے بعد پوچھا گیا کہ آپ جو ہے مسجد کے باہر ہی بیٹھے رہے، تو انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا بیٹھ جاؤ، تو پھر میرے قدم جو ہے کس قدر جو ہے چل سکتے ہیں، میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہہ دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو یہاں پر دیکھیے اطاعت، کیسا جذبہ اطاعت صحابہ کرام کے اندر تھا کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ، وہ مسجد کے باہر ہی ہیں۔ جیسے ہی کان میں آواز پڑی وہ فوری طور پر جو ہے مسجد کے باہر ہی جو ہے بیٹھ گئے۔ اور اس طرح سے بے شمار واقعات صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ، ایک صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مرد کے لیے جو ہے سونا پہننا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ان کے ہاتھ سے، ان کی انگلی سے جو ہے انگوٹھی نکالی اور پھینک دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے چلے گئے۔ دیگر صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ اب جو ہے اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اپنے گھر میں جو ہے کسی بہن کو یا پھر جو ہے بیوی کو کسی طرح سے جو ہے اس کو کام میں لے آؤ۔ اس صحابی نے کہا کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا اس کو جو ہے میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا، اس کو میں اپنے ساتھ کبھی نہیں لے جا سکتا۔ وہ اسی طرح جو ہے اس انگوٹھی کو، سونے کی انگوٹھی کو جو ہے پھینک کر چلے گئے۔ اور زندگی میں صحابہ کرام کی زندگی کے اندر، صحابہ کرام کی جو ہے زندگی کا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کے تعلق سے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ شراب جو ہے آج کے دن سے حرام ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو جو ہے شراب پلا رہا تھا اور ہم لوگ جو ہے بیٹھ کر شراب پی رہے تھے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی نے یہ آواز لگائی اور ہمارے کان میں یہ آواز پڑی کہ شراب جو ہے حرام ہو گئی، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس شراب کے بڑے بڑے مٹکے تھے، تمام مٹکوں کو ہم نے جو ہے فوری طور پر پھوڑ دیا، اور جن کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے تھے وہ جو ہے پیالے جو ہے وہیں پر بہا دی۔ اور بعض صحابہ کرام کے تعلق سے تو یہ بات آتی ہے کہ بعض صحابہ کرام نے جو شراب پی لی تھی انہوں نے جو ہے اپنے منہ کے اندر انگلی ڈال کر اس کو قے کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے آنے کے بعد جو ہے یہ گھونٹ میرے پیٹ کے اندر گیا ہو۔ تو دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی کا حال اور ان کے اندر اطاعت رسول کا کیسا جذبہ پایا جاتا تھا۔ اور بالکل اسی طرح ایک معاملہ، اور اطاعت کا خاص طور پر جو ہے اطاعت رسول کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو جو ہے پریشانی میں ہو، تنگی میں ہو اور اس چیز کی سخت ضرورت ہو، اس وقت جو ہے اس سے کہا جائے کہ یہ چیز حرام ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر تمام صحابہ کرام بھوک سے جو ہے شدید بھوک کی حالت میں ہیں، اور اس وقت گدھے کا گوشت جو ہے اس وقت تک حلال تھا۔ تمام صحابہ کرام جو ہے گدھے کو ذبح کر کے گوشت کو پکا رہے ہیں ہانڈیوں پر، اور شدید بھوک کی حالت ہے۔
اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے گدھے کے گوشت کی حرمت کی آیات نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ گدھے کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے، اور آج کے بعد جو ہے گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ جیسے ہی سننا تھا، تمام صحابہ کرام جو چولہے پر ہانڈیاں چڑھی ہوئی تھی، تمام ہانڈیوں کو جو ہے تمام صحابہ کرام نے توڑ کر اس کو بہا دیا زمین پر، حالانکہ انہیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ ایسے موقع پر بھی صحابہ کرام نے جذبہ اطاعت اور جذبہ جو ہے اتباع انہوں نے دکھایا۔ یہ تمام واقعات اور اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں ملیں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی اسی اطاعت کے جذبے کو دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کے تعلق سے بیان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوا اور وہ لوگ جو ہے مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ مقام بلند جو ہے صحابہ کرام کو ایسے ہی نہیں ملا، بلکہ انہوں نے جو ہے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ اگر آپ ان کو سنیں گے، ان کو پڑھیں گے، تو اللہ کی قسم کسی بھی اہل ایمان کی آنکھوں سے آنسو نکلے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسے تعجب ہوگا کہ ایک انسان جو ہے ایسی قربانیاں دے سکتا ہے اور ایسا جذبہ اطاعت دکھا سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول جن کا نام خریم اسدی، ان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خریم اسدی بہت ہی بہتر انسان ہے، بہت ہی اچھا انسان ہے، لیکن اس کے اندر دو خامیاں ہیں، دو چیزیں جو ہے اس کے اندر دو کمی ہے۔ پہلی چیز اس کے بال بڑے لمبے، اور دوسری خامی اس کے اندر ہے وہ جو ہے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ جب وہ صحابی رسول کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بات کہی، فوری طور پر انہوں نے جو ہے اپنے بالوں کو کٹ کیا اور اپنے بالوں کو کتر کے اپنے جو ہے کانوں کے برابر کیا۔ ان کے بال جو ہے کندھوں تک لٹک رہے تھے۔ اس وقت جو ہے فوری طور پر انہوں نے اپنے بالوں کو کٹ کیا اور اپنے کپڑوں کو آدھی پنڈلی تک جو ہے اٹھا کر رکھا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر جذبہ اطاعت تھا، اور ایسا جذبہ اطاعت پھر جو ہے آج کے ماحول میں، آج کے مسلمانوں کے اندر جو ہے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، بلکہ آج کے ماحول کے اندر صبح شام جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنتے ہیں، صبح شام مساجد کے اندر درس قرآن و درس حدیث ہوتا ہے، جمعہ کے خطبات میں ہم کئی ساری احادیث اور کئی سارے احکامات سنتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ میں سے ہر شخص جو ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا اقرار کرے اور یہ سوچے کہ ہم جو ہے کتنی احادیث کو سنے ہیں اور ان میں سے کتنی احادیث پر ہم عمل کرتے ہیں۔ آج کے خصوصاً نوجوان کا، آج کے جو ہے فیشن کے نام پر، آج کے ترقی کے نام پر اور اسٹائل کے نام پر آج نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ایسی جو ہے بالوں کو رکھنے کے ان کے طریقے ہیں کہ دیکھنے کے ساتھ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی اس کے سر پر جو ہے گھونسلہ رکھا ہوا ہے، کسی کی کٹنگ کو دیکھنے کے بعد ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سر پر جو ہے کٹورا رکھا ہوا ہے۔ ایسی جو ہے بے تکی کٹنگ اور ایسے بے تکی بال آج کے نوجوان فیشن کے طور پر رکھتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ون سائڈ کٹنگ کے نام پر جو ہے آدھا سر منڈا کر آدھے بال رکھے جاتے ہیں۔ یہ کہاں کی اطاعت؟ اور ایسا مسلمان آپ بتائیے کہ کیا کامیاب ہو سکتا ہے جو دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر اس کی جو ہے صریح طور پر مخالفت کرتا ہو اور سر عام اس کی مخالفت کرتا ہو۔ اور حد تو یہ ہے کہ ہم جو ہے دین کے بہت ہی اہم معاملے میں، جو دین کا سب سے اہم رکن ہے، دین کا سب سے اہم معاملہ ہے نماز کا معاملہ، اس میں بھی کتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے، احادیث میں بخاری شریف اور مسلم شریف کے احادیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اس وقت جو ہے اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے کندھوں تک اٹھاتے، اور اسی طرح سے جب رکوع میں جاتے تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے، اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جو ہے کندھوں کے برابر کر لیا کرتے تھے۔ اور بعض احادیث میں بات بھی آئی کہ دوسری رکعت کے ختم ہونے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے اور سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔
آج ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رفع الیدین کرتے ہیں، جو سینے پر ہاتھ باندھ کر صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو ہے اکثر لوگ یہ کرتے بھی ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ نماز ویسی نہیں ان کی جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے جو ہے مجھے پڑھتے دیکھا۔ نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، آپ زندگی بھر نماز پڑھ لیں لیکن نبی کے طریقے پر آپ کی نماز نہ ہو، اللہ کی قسم ایسی نماز قابل قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع سے جب تم اٹھو تو اتنے اطمینان کے ساتھ کھڑے رہو اور اتنی دیر کھڑے رہو کہ تمہارے جسم کی ہڈیاں جو ہے اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سکون اطمینان کے ساتھ سجدہ کرتے، بڑے سکون کے ساتھ جو ہے رکوع کیا کرتے۔ آج ہم میں سے کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں، ابھی جو ہے پیشانی اور ناک زمین پر لگتی نہیں کہ اس کو اٹھا لیتے، اور ابھی رکوع سے اٹھے ہی نہیں کہ پھر جو ہے سجدے میں چلے جاتے۔ اتنی تیزی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا مسجد کے اندر جو ہے نماز پڑھ رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ رکوع کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ تم نے جو ہے نماز ادا نہیں کی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے تعلق سے ایک بڑی ہی سخت بات بیان فرمائی جو آج تمام ہی مسلمانوں کو جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسی نماز تم پڑھ رہے تھے، فوری اور جلدی نماز جو تم پڑھ رہے تھے، اگر اسی حالت میں تمہاری موت آتی تو تمہاری موت دین اسلام پر، دین محمدی پر نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی بات اور کتنی سخت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس شخص کی نماز نہیں بلکہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں جس شخص کی نماز درست نہ ہو، جس شخص کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو۔ اور دین کا بہت ہی اہم معاملہ جو ہے نماز ہے، اور نماز کے لیے ضروری ہے وضو۔ وضو کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم بات جس کی طرف میں آپ کی جو ہے توجہ دلانا چاہوں گا۔ وضو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر شخص جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھوں کو دھوتے، پھر جو ہے کلی کرتے، پھر ناک میں پانی چڑھاتے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دھوتے تھے۔ چہرہ دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کر جو ہے اپنی داڑھی میں خلال کیا کرتے تھے، داڑھی کے بالوں کو تر کرتے اور اس کی جڑوں تک پانی پہنچاتے تھے۔ اور تمام ہی اہل ایمان کا اس بات پر جو ہے ایمان ہے کہ اگر وضو ناقص ہو تو اس کی نماز جو ہے قابل قبول نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ وضو جو ہے نماز کی چابی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرہ دھوتے تھے تو اس کے بعد اپنی داڑھی میں خلال کرتے تھے، داڑھی میں جو ہے پانی پہنچاتے تھے۔ آج بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے داڑھی کو بالکل پوری طرح سے جو ہے صاف کیا، اور اب چہرہ دھونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے اندر خلال کرتے۔ تو جس شخص کی داڑھی نہ ہو تو بتائیے کہاں خلال کرے گا، اور بتائیے کہ کیا اس شخص کا وضو جو ہے کامل اور مکمل ہو سکتا ہے؟ اور جب وضو مکمل نہیں تو اس شخص کی کیا نماز مکمل ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اور نماز کے تعلق سے انسان کو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، اس کو جو ہے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ نماز کے جو ارکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس پر سوچ اور اس پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی سخت بات بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، کہ ایک شخص ایسا قیامت کے دن آئے گا جس نے زندگی کے 60 سال جو ہے نماز پڑھی ہوگی، 60 سال تک اس نے نماز ادا کی، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کی ایک نماز بھی جو ہے قابل قبول نہیں، اور ایک نماز کا بھی اجر و ثواب اس کو نہیں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی جو ہے اسی حدیث کے اندر آگے کے ٹکڑے کے اندر بیان فرمائی، لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود،
کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے سجدہ برابر کیا لیکن رکوع برابر نہیں کیا، رکوع برابر کیا تو سجدہ برابر نہیں کیا۔ تو آپ سوچئے اور غور کیجئے کہ کتنی اہم بات ہے اور کتنے افسوس کا مقام ہوگا کہ اگر قیامت کے دن کسی شخص سے کہا جائے کہ تم نے جو ہے زندگی بھر جو عبادتیں کی، جو زندگی بھر تم نے نمازیں ادا کی، اس میں سے جو ہے ایک بھی نماز قابل قبول نہیں، اس میں سے ایک نماز کا بھی اجر و ثواب تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ تو اسی لیے چاہیے نماز کے معاملے میں، خصوصاً نماز کے معاملے میں، کیونکہ یہ دین کا سب سے اہم رکن ہے، اس کے معاملے میں جو ہے تمام اہل ایمان کو غور و فکر کرنی چاہیے اور اپنی نمازوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا تمام اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بغیر کامیابی کی جو ہے کوئی امید نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بشارت سنائی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی معنوں میں اتباع کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں اطاعت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، کہ یقیناً یہی شخص جو ہے کامیاب ہے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور سب سے اہم مرتبہ اور جو ہے اہم رتبہ اس شخص کو دیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو ہر معاملے میں، کہ کل قیامت والے دن ایسا شخص جو ہے انبیاء کی صف میں ہوگا، انبیاء کی صحبت اسے نصیب ہوگی، انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ کن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا؟ ان میں سے سر فہرست انبیاء ہیں، انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جو ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ایک حدیث کے اندر کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا اور بارہا سننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صریح مخالفت کرتا ہو، ایسا شخص جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے تمام ہی افراد جنت کے اندر داخل ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو انکار کریں، جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے، اس کے علاوہ تمام ہی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بھلا ایسا شخص کون ہے، ایسا کون ہو سکتا ہے جو جنت میں داخل ہونے سے جو ہے انکار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی جو ہے اہم بات ایسے موقع پر بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص میری اطاعت کرے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اور میرے احکامات کو اور میرے بتائے ہوئے طریقے پر اس نے جو ہے زندگی نہیں گزاری اور میرے فرامین کی جو ہے مخالفت کی، ایسا شخص گویا کہ اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا ہے، ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا۔ آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر، ہر شخص جانتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کتنے فرقے، اہل حدیث کے اندر بھی جو ہے بہت سارے فرقے، ہر جماعت کے جو ہے اتنے ٹکڑے ہو گئے، اتنے جو ہے فرقے ہو گئے، اتنی جماعتیں ہو گئی کہ اس کو شمار کرنا ہی آج مشکل ہے۔ ان تمام کے لیے، ان تمام اختلافات، ان تمام جو ہے جماعتوں اور فرقوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ایک مرتبہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا
کہ اللہ کے رسول ہم جو ہے یہودیوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور ان کی جو ہے باتیں سنتے ہیں، ان میں سے کئی باتیں ہمیں پسند آتی ہیں، کیا ہم اس کو جو ہے لوگوں سے بیان کر سکتے ہیں؟ ان میں سے جو ہے اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں یہودیوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دین جس کو میں نے جو مجھ پر نازل کیا گیا اور یہ جو دین اسلام ہے، کیا یہ مکمل نہیں؟ کیا یہ ناقص دین ہے؟ کیا یہ نامکمل دین سمجھتے ہو کہ دین اسلام کو چھوڑ کر یہودیوں کی باتیں تمہیں بھلی لگتی ہیں اور یہودیوں کی باتوں میں تم جو ہے بھلائی تلاش کرتے ہو؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی وہ ہر مسلمان کو جو ہے سننا چاہیے اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بیان فرمایا کہ تم یہودیوں کی بات کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان موسیٰ حیا، کہ آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں جو ہے میری اتباع کیے بغیر اور میری اطاعت کیے بغیر کوئی چارہ ان کے پاس نہ ہوتا۔ ایک نبی اور ایسا نبی جو تمام انبیاء کرام میں جو ہے جو اولو العزم پیغمبر ہیں، جو تمام انبیاء کرام میں سے 5 انبیاء کرام جو بڑے ہی ہمت والے اور بڑے ہی بہادر ایسے جو ہے انبیاء کرام میں سے موسیٰ علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو میری اطاعت ان پر لازمی اور ضروری اور واجب ہوتی۔ ایک نبی کو جب اس بات کا اختیار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آ جانے کے بعد ایک نبی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اپنی شریعت پر جو ہے عمل کرے اور اپنی شریعت پر جو ہے کاربند رہے، تو بھلا بتلائیے آج مسلمانوں نے جو اپنے طور پر کئی اماموں کو اپنے جو ہے اپنا پیشوا بنا لیا، کئی لوگوں کو جو ہے اپنا امام بنا لیا اور کئی جو ہے علماء کو اپنا ولی بنا لیا، بزرگوں کے پیچھے چل پڑے، اس کا دامن پکڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو بھلا بتلائیے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اور صحیح معنوں میں جو شخص انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے تو وہ اس بات پر جو ہے پہنچے گا کہ واقعی معنوں میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر جو ہے دنیا کے اندر کوئی چارہ نہیں، کامیابی کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں۔ تو تمام اہل ایمان کو یہ سوچنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں دی ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی، پوری طور پر جو ہے ان تعلیمات کو اپنائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تبھی جا کر جو ہے ایک مومن واقعی معنوں میں جو ہے مومن کہلانے کے لائق ہے۔ ورنہ جیسا کہ میں نے جو ہے ابھی جو حدیث پڑھی کہ زندگی بھر آپ عبادتیں کرتے رہیں، زندگی بھر آپ جو ہے نمازیں پڑھتے رہیں، لیکن نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن ان تمام عبادات کا، ان تمام نمازوں کا کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی شمار نہیں ایسی عبادتیں۔ اب آپ کے ہاتھ جو ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو ہے چل کر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یا پھر اپنے اولیاء اور اپنے اماموں اور اپنے علماء کے راستے پر چل کر جو ہے گمراہ ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں جو ہے ناکامی کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے جو باتیں عمل سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے اور موت کی سختیوں اور قبر کے عذاب و جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور یاد رہے نوٹیفیکیشن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔